الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. یہ سورۃ النساء کے آیت نمبر 19 تا 22 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں آیت نمبر 19 کا ترجمہ اور تلاوت پہلے بھی ہو چکا تھا. دوبارہ سماعت فرمائیں. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، یہ بات کہ تم وارث بنو عورتوں کے زبردستی، ولا تعضلوہن، اور نہ روکو تم ان عورتوں کو، لتذہبوا ببعض، تاکہ تم لو بعض وہ چیزیں، ما آتیتموہن، جو تم نے ان عورتوں کو دی، الا ان یأتینا، مگر یہ کہ وہ لے آئے، بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی، وعاشروہن بالمعروف، اور تم لوگ ان عورتوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو. فإن کرہتموہن، پھر اگر تم ان عورتوں میں کو ناپسند کرو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، سو قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ بنا دے ان میں کوئی بھلائی، کافی بھلائی، بہت ساری بھلائی، بہتری. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کرو عورت کو بدلنے کا، مکان زوج، دوسری عورت کی جگہ، ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو بدلنے کا تم ارادہ کرو، وآتیتم، اور تم دے چکے، احداہن، ان میں سے ایک کو، قنطارا، کافی مال، اور
حالانکہ تم دے چکے ان میں سے ایک کو قنطارن کافی مال، فلا تأخذوا منہ شیئا تو نہ لو تم اس مال میں سے کچھ بھی، اتأخذونہ بہتانا کیا تم لیتے ہو اس مال کو بہتان باندھ کر، وإثما مبینا کھلی برائی کی شکل میں، وکیف تأخذونہ اور کیسے تم لیتے ہو اس مال کو، وقد افضى بعضکم الی بعض حالانکہ تم میں سے بعض کے ساتھ ہو چکے، حالانکہ تم میں سے بعض پہنچ چکے بعض کی طرف، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ اور تم لے چکے ان عورتوں سے، اور ان عورتوں سے تم لے چکے میثاقاً غلیظا پختہ وعدہ، وَلَا تَنْكِحُوا اور نہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے مَا نَكَحَ آباؤکم جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے، من النساء عورتوں میں سے، الا ما قد سلف مگر یہ کہ تحقیق جو گزر چکا، انہو کان فاحشہ بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے، ومقتا اور اللہ کی ناراضگی ہے، وساء سبیلا اور برا راستہ ہے۔ اس سے پہلے آپ احباب یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم آیت کی تفسیر میں یہ بات سن چکے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا، ظالمانہ برتاؤ کیا جاتا تھا، وحشیانہ ان کے ساتھ معاملات کیے جاتے تھے۔ تو ان معاملات میں سے، ان ظلموں میں سے ایک ظلم یہ بھی تھا کہ عورتوں کو، خواتین کو، بچیوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور یہ اصول بنا لیا تھا کہ جو میدان جہاد میں نکل کر دشمنوں سے، جو میدان کے اندر نکل کر، جنگ کے میدان میں نکل کر دشمنوں سے لڑ سکے تو وہ وارث بنے گا۔ تو عورتیں وراثت سے محروم رہتی چونکہ وہ لڑ نہیں سکتی تھی، تو ان کو محروم کر دیا جاتا تھا وراثت سے، اور وراثت انہیں نہیں دی جاتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو کہ وراثت سے محروم کرنا۔ ایک تو یہ کہ جنگ میں لڑ سکے گی تو وراثت ملے گی، نہیں لڑ سکتی تو نہیں ملے گی۔ دوسری وجہ یہ کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو اس کا آگے نکاح نہیں کرتے، اسے روکے رکھتے۔ کیوں روکے رکھتے؟ کہ بھئی یہ مر جائے، اسی طرح یہاں پر زندگی گزارے اور اسی حال میں اس کو موت آ جائے تو اس کا پاس جو مال ہے وہ مال، اس مال کے مالک ہم بن جائیں گے۔ اب عورت کے پاس مال کہاں سے آ گیا؟ تو اس زمانے کے اندر وراثت سے عورتوں کو محروم تو کر ہی دیا جاتا تھا، لیکن اس زمانے کے اندر یہ چیز، اچھی عادت بھی لوگوں میں، برادری کے لوگوں میں تھی کہ بہت سارے برادری کے لوگ عورتوں کے ساتھ تحفے، تحائف، ہدیے وغیرہ دیا کرتے۔ کسی نے ہدیہ دے دیا مکان کی صورت میں، کسی نے تحفہ دے دیا کسی گھوڑے کی صورت میں، اونٹ کی صورت میں، بکری کی صورت میں، گائے کی صورت میں، تو اس طرح تحفے تحائف دیا کرتے۔ تو وہ تحفے تحائف بسا اوقات عورتوں کے پاس بہت ساری مال کی صورت میں جمع ہو جاتے، بہت ساری ملکیت کی صورت میں جمع ہو جاتے۔ اب اگر اس کا خاوند فوت ہو جاتا تو اب اس خاوند کے گھر والے کیا کرتے؟ اس کا آگے نکاح نہیں ہونے دیتے، نکاح نہیں ہونے دیتے کہ اگر نکاح اس کا آگے ہو گیا تو یہ اپنے ساتھ مال بھی لے جائے گی، اگر نکاح نہیں کرے گی ہمارے گھر میں ہی رہے گی تو یہیں پر یہ مر جائے گی، اور اس کی جتنی بھی جائیداد ہے، اس کے ملکیت ہے، جن چیزوں پر، مکان ہے، جانور ہیں، تو ان پر سب مال پر ہم مالک ہو جائیں گے، سب مال کے ہم مالک بن جائیں گے۔ تو اس وجہ سے نہیں، اور خدا نہ خواستہ وہ عورت اگر بالفرض خوبصورت ہوتی، حسین و جمیل ہوتی تو پھر وہ دیور جیٹھ اس سے نکاح کر لیتے، اور اگر خوبصورت نہ ہوتی تو اس سے نکاح بھی نہ کرتے، اور اسی طرح اس کی بیچاری کی زندگی گزرتی یہاں تک کہ وہ مر جاتی، یہاں تک کہ وہ مر جاتی۔ تو یہ ایک ظلم کیا جاتا تھا۔
اس زمانے کے اندر بھی، تو اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو، یہ ظلم ہے۔ تو اس وقت زمانہ جاہلیت میں یہ چیز تھی، لیکن جب اسلام آیا، اسلام کے ساتھ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تو وہ بھی کچھ اس طرح کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا، نہیں ایسا نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی وارث بنو عورتوں کے، زبردستی مالک بنو عورتوں کے، یعنی زبردستی مالک بننا تھا، ان کے آگے نکاح نہ کرنا، یا زبردستی ان کے مال کو پر قابض بن جانا، یا وراثت میں جو وہ حق حصہ ان کا ملنے کے وہ حقدار ہیں کہ اتنا مال ان کو ملے، تو اس کو زبردستی اس سے محروم کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، واضح طور پر حکم دیا، اور پھر فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ روکو تم ان عورتوں کو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ، تاکہ تم لے لو بعض وہ چیزیں جو تم ان کو دے چکے، اور حق مہر دیا تو وہ لے لیتے، کوئی تحفتاً کوئی چیز خامد نے دے دی تو وہ واپس لے لیتا، اور اس کے جو بعد جو حق مہر ہوتا وہ لیتے، خامد فوت ہو گیا، اب اس کے جو گھر والے تھے وہ اس سے اس کے خامد کی طرف سے دیا ہوا مال جو حق مہر کی صورت میں ہوتا وہ لے لیتے۔ منع فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا۔ ہاں اگر کوئی کھلی بے حیائی کرے، کوئی فحش کام کرے، تو اس صورت میں تمہیں اجازت ہے، سزا ظاہر اسے سزا دی جائے گی۔ اسے پہلے ابتدائی زمانے میں یہ تھا کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا یہاں تک کہ وہ مر جاتی، لیکن پھر شرعی قانون یہ نافذ ہو گیا کہ شادی شدہ اگر کوئی بدکاری بے حیائی کرے تو اسے رجم کیا جائے گا، غیر شادی شدہ کرے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، تو یہ ان کے لیے سزا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ بے حیائی کرے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگنے کے بعد، حد لگنے کے بعد بھی وہ زندہ رہے گی، اور اگر مر گئی تو بھی مر گئی تو موت کے ساتھ ہی اب وہ فنا ہو گئی، لیکن اگر مری نہیں، کوڑے لگنے کے بعد بھی زندہ رہی، تو پھر کیا ہے، خامد اس کے ساتھ پھر اچھی زندگی بسر کرے، اسے ستائے نہیں کہ اب سزا جو ملنی تھی وہ اس کو مل گئی، یا پھر طلاق دے کر اس سے جدائیگی اختیار کر لے کہ اس نے بے حیائی کی، تو اس کے علاوہ کسی اور صورت کی اجازت نہیں۔ تو فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان عورتوں کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرو۔ تو ان آیات کریمہ کی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پہلے ہو چکی۔ آج کی آیت کریمہ میں جو آگے جو تفسیر ہونے والی تھی وہ آیت نمبر 20 سے تھی کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کرو عورت کو بدلنے کا ایک عورت کی موجودگی میں، یعنی اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ نکاح کرنا چاہتا ہے، ایک اس کی بیوی ہے اور ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے اس کی خواہش ہے کہ میں اور نکاح کر لوں، تو اللہ رب العزت نے اس کی اجازت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ اگر تم ایک عورت کی بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ، تو تم دے چکے ان میں سے کسی ایک کو کافی مال، تو ان سے کچھ بھی مال نہ لو۔ عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ انسان کے ایک شخص کا دل کر رہا کہ میں ایک اور شادی کروں، جبکہ ایک شادی اس کی ہو چکی ہے اور اس کو اس نے حق مہر بھی دیا ہے، وہ دے چکا ہے، اب وہ ایک اور نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اب بسا اوقات ایسی کیفیت ہوتی کہ اور نکاح کرنے کے لیے اس کی مالی حیثیت اتنی نہیں تھی کہ بھائی اور وہ نکاح کر سکے، تو پھر وہ کیا کرتے، جو پہلی بیوی ہوتی اس کو ستاتے، اس کو تنگ کرتے، بات بات پر تنقید کا نشانہ بناتے، کس طرح کہ بھئی تو اس عورت سے کیوں بات کر رہی ہے، تو فلاں سے باتیں کیوں کر رہی تھی، تو آٹا گوندھ رہی تو ہل ہل کر آٹا کیوں گوندھتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے یعنی کہ عذر اور الزام تراشیاں لگا کر اسے اتنا تنگ کر دیتے کہ وہ عورت خود مجبور ہو کر، جو پہلی بیوی ہوتی خود مجبور ہو کر خاوند سے کہتی کہ مجھے طلاق دو۔ اب طلاق کا مطالبہ عورت کرے تو اسے طلاق لینے کے لیے جب وہ مطالبہ کر رہی ہے تو جسے دوسری صورت میں خلا کہتے ہیں کہ بھائی خلا کر لے اپنے خاوند سے، کہ مال اپنے خاوند کو جس سے طلاق کا مطالبہ کرے اسے کچھ مال دے کر اس سے اپنی جان چھڑا لے، تو وہ اس وجہ سے تنگ کرتے کہ اس سے یہ کھلا لے گی اور کھلا کے عوض میں مجھے کچھ مال میں آئے گا، تو اس مال کے ذریعے سے دوسری عورت سے میں نکاح کر سکوں گا اور اسے میں طلاق دے دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا کہ تم نے ان سے اس طرح تنگ نہیں کرنا، اسے پریشان نہیں کرنا۔
ہاں دوسرا نکاح کرنے کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن اجازت تو ہے، لیکن ایسے شخص کے لیے جو اپنی بیویوں میں انصاف کر سکے، ان میں برابری کر سکے۔ برابری کس چیز میں؟ مکان میں، لباس میں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے کے اعتبار سے۔ جس طرح ایک بیوی کو مکان دے رہا ہے، دوسری بیوی کو بھی ایسا ہی اچھا مکان دے۔ جیسے خود ایک بیوی کو کھانا کھلا رہا ہے، دوسری بیوی کو اسی طرح اچھے کھانے کھلائے۔ جس طرح ایک بیوی کو اچھا لباس پہنا رہا ہے، دوسری بیوی کو بھی اچھا لباس پہنائے۔ تو اس چیز میں مساوات ہے، اس میں برابری ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر ایسا نہیں کیا کہ کل قیامت کے دن ایسے شخص کو فالش شدہ حالت میں اٹھایا جائے گا، یعنی ایک دھڑ اس کا مفلوج ہوگا، اور میدان حشر میں جب وہ آئے گا تو میدان حشر میں لوگ اسے اس کی حالت سے دیکھ کر پہچان لیں گے۔ جب مفلوج ہونے کی حالت میں وہ میدان حشر میں آئے گا تو سب کی نظریں اس پر پڑیں گی، تو فوراً پہچان لیں گے یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی بیویوں کے درمیان مساوات نہیں رکھی، ان کے حقوق کا خیال نہیں کیا، یہ وہ شخص ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے شخص کو فالش شدہ حالت میں اٹھائیں گے جس نے اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ مشہور شخصیت ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات زندگی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کی دو بیویاں تھیں، انہوں نے دو نکاح کیے ہوئے تھے، اور مریدین جو ان کے تھے انہیں معلوم تھا کہ ہمارے شیخ نے دو بیویاں کی ہوئی ہیں، تو مریدین جب کوئی تحفہ تحائف لاتے تو دونوں کے لیے لے کر آتے، دونوں بیویوں کے لیے، یعنی حضرت کو تحفہ تحائف پیش کرتے تو اس نیت سے کرتے کہ حضرت اپنی دونوں بیویوں کو بھی وہ کر دے۔ تو ایک مرتبہ ایک مرید تربوز لے کر آیا، دو تربوز لے کر آیا کہ حضرت اپنی دونوں بیویوں کو ایک ایک تربوز دے دیں گے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ ان دونوں تربوزوں کو تولو، تو تکڑی میں اسے کنڈے میں تولا گیا دونوں تربوزوں کو، تو وزن دیکھا دونوں کو برابر تھا۔ تو پھر فرمایا کہ ان دونوں کے دو دو ٹکڑے کرو، یعنی دونوں تربوزوں کو نصف کیا۔ نصف کرنے کے بعد پھر ایک نصف حصہ ایک کے ساتھ کیا اور ایک نصف حصہ دوسرے کے ساتھ کیا، اور دونوں میں پھر اپنی بیویوں کے گھروں میں وہ تربوز پہنچا دیے۔ مریدین نے یہ کیفیت دیکھی تو پریشان ہوئے، کہنے لگے حضرت دونوں کا وزن برابر تھا، تو اب دونوں میں سے ایک ایک دونوں کو دے دیتے، تو آپ نے آدھا ان کا حصہ کروا کر اس طرح یہ تبدیلی کیوں کی؟ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میں نے اس وجہ سے کی کہ دیکھو بیویوں میں مساوات ضروری ہے۔ اب وزن میں تو وہ دونوں برابر تھے، لیکن ہو سکتا ہے مٹھاس میں دونوں برابر نہ ہو، ایک پھیکا ہو یا کم میٹھا ہو اور دوسرا زیادہ میٹھا ہو، تو میں نے دونوں کے آدھا ٹکڑا کروا کر دونوں کی طرف بھیج دیا تاکہ دونوں میں برابری ہو جائے۔ یعنی یہاں تک خیال کر رہے ہیں ازواج میں۔ تو آج کوئی ہے ایسا شخص جس کے اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں وہ اس طرح انصاف کرنے والا ہو؟ اگر اس نے اس طرح انصاف نہیں کیا، یعنی دونوں میں مساوات نہیں کی، مکان اچھا دینے میں اور ان کو کھانے پینانے اوڑھنے پہننے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے ان کے درمیان برابری نہیں کی، تو کل قیامت کے دن مفلوج ہونے کی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے ہاں اسے جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اگر ایک سے زیادہ نکاح کرنا چاہتے ہو تو پہلی بیوی سے مال لے کر اسے تنگ کر کر پریشان کر کر دوسری عورت سے نکاح نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے ایک تو اس چیز سے منع فرمایا، اور پھر فرمایا اتأخذونہ بہتانا واثما مبینا، جی آگے فرمایا وآتیتم احداہن قنطارا، اور تم دے چکے ان میں سے کسی ایک کو کافی مال تو تم ان سے کچھ نہ لو۔ قنطار کہتے ہیں ڈھیروں مال کو، کافی مال کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے، حاضرین مجلس موجود تھے، تو خطبے کے دوران فرمایا کہ اگر مہر کی زیادتی اچھی چیز ہوتی، مہر بیوی کو دینا، یا اگر اس کی زیادتی زیادہ ڈھیروں مال کی صورت میں مہر مقرر کرنا، فرمایا کہ اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو کم مہر نہ دیتے، کتنا مہر دیا؟ 500 درہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنی ازواج کو جو مہر دیا اور بیوی بیٹیوں کو جو مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا جو مہر تھا وہ 500 درہم تھا. تو اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو 500 درہم نہیں پھر اس سے بھی زیادہ ہوتا. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. تو لہٰذا تم زیادہ مہر مقرر نہ کرو، زیادہ مہر نہ دو، معقول مہر مقرر کرو. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی مجمع کے اندر ایک بوڑھی عورت موجود تھی اور اس نے اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا. تو وہ کہنے لگی محلہ یا عمر، رکیے، ٹھہریے. کن کو فرمایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور پھر فرمایا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے مہر کم مقرر کیا کرو، زیادہ نہ کیا کرو؟ آپ کس طرح کہتے ہیں؟ آپ یہ فرمائیں کہ آپ کی بات کو مانیں یا اللہ کی بات کو مانیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کی بات ماننی چاہیے. تو حضرت اس بیوی نے، اس خاتون نے پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس آیت مبارک کو پڑھ کر سنایا کہ آتیتم احداہن قنطارا. اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے کہ تم ڈھیروں مال دے چکے، اگر تم ڈھیروں مال دے چکے ہو تو ان سے واپس نہ لو. قنطارن سے یہ بات معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے حق کے مہر ڈھیر کی صورت میں مقرر کرنا چاہیے، زیادتی کی صورت میں مقرر کرنا چاہیے، تھوڑا مقرر نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے سبحان اللہ، جس امت کی عورتوں کو ایسے مسائل، جب تک ایسی عورتیں موجود ہوں جن کو اس طرح کے مسائل معلوم ہوں تو وہ امت کبھی برباد نہیں ہو سکتی، وہ امت کبھی برباد نہیں ہو سکتی. تو کون فرما رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کرے. اگر حیثیت زیادہ مہر مقرر کرنے کی ہے تو زیادہ کرے، اگر حیثیت کم مہر دینے کی ہے تو کم کرے. عام طور پر زیادہ تر یہ کہتے ہیں لوگ کہ بھائی حق شرعی مہر مقرر کیا جائے، شرعی مہر مقرر کیا جائے کہ جی 500 درہم مقرر تھا تو اسے اعتبار سے دیکھ لیا جائے آج کے زمانے میں کتنی قیمت ہے 500 درہم کی. ایک درہم تقریباً 3.5 ماشے کا ہوتا ہے، 3.5 ماشے کا ہوتا ہے، تقریباً 15,000 10,000 اتنی تقریباً 500 درہم کی قیمت بنتی ہے. تو اب وہ کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ جو شادی بیاہوں میں بینڈ باجے کا انتظام کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ جو شادی بیاہوں میں اپنے گھروں کو چراگاہ کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ جو اپنے بیٹے کو گاڑی میں سوار کرنے کے لے جا رہے ہیں تو پراڈو لینڈ کروزر سے کم کوئی گاڑی کا انتظام نہیں کرتے، لیموزین سے نیچے BMW سے نیچے کسی گاڑی کا انتظام نہیں کرتا. وہ کیا کرے؟ وہ شرعی حق کے مہر مقرر کرے، شرعی حق کے مہر مقرر کرے. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہے کہ ڈھیروں مال مقرر کرو. شرعی حق کے مہر تو ایسے لوگوں کے لیے گنجائش ہے جو بالکل دے ہی نہیں سکتے، جن کی حیثیت ہی نہیں ہے. چلو بھائی وہ اتنا مہر مقرر کر لے کہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. تو اگر کسی کی حیثیت زیادہ دینے کی ہے تو جتنا زیادہ دے سکتے ہو، آپ 1 کروڑ روپے دو، آپ 2 کروڑ روپے دو، آپ 5 کروڑ روپے دو، تو آپ سے اللہ رب العزت اس معاملے میں معاوضہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی حد کوئی مقرر نہیں فرمائی. جتنا دے سکتے ہو تم دو اپنی حیثیت کے مطابق. اگر تم کروڑ پتی ہو تو لاکھوں میں ان کے کروڑوں میں ان کے حق مہر مقرر کرو. اور اگر تم جو ہے تم کم حیثیت والے ہو، تمہاری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مہر جو شرعی حق کے مہر سے زیادہ نہیں کر سکتے ہو، تو پھر تم اتنا کر لو جتنا کہ کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ملا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو جتنا مہر دیا تو پھر تم اتنا دو. تو اس وجہ سے ہم جو ہے عورتوں کا حق دینے کی بات آئے تو وہاں بات آ جاتی کہ بھئی شرعی حق کے مہر مقرر کیا جائے. اور جہاں پر جو ہے جب بات آتی ہے شادی بیاہ کی غلط قسم کی رسومات کی تو وہاں ہم کروڑوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر ڈال دیتے ہیں. تو وہاں ہم نہیں سوچتے کہ ہمیں اتنا پیسہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے، وہاں ہم یہ نہیں سوچتے ہم اسراف کر رہے ہیں، وہاں ہم یہ نہیں سوچتے ہم خرافات کر رہے ہیں. مہندیاں منائی جاتی ہیں اور جو ہے طرح طرح کی رسومات کی جاتی ہیں اور لاکھوں روپے اس میں خرچ ہو جاتے ہیں. وہاں پر ہم نہیں سوچتے کہ جی ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، ہمارا اسراف ہو رہا ہے. اور اگر کہیں پر اگر ہم سوچتے تو یہاں آ کر سوچتے ہیں کہ بیویوں کا حق مہر جب دیا جائے تو شرعی حق مہر دیا جائے، شرعی حق مہر دیا جائے. تو اللہ رب العزت نے
اس میں کوئی حد نہیں مقرر بیان فرمائی۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے جتنا تم دے سکتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق ان کو دو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں مال دیا ہے، تمہیں مالی حیثیت میں قوت دی ہے، تو پھر اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے ان کے حق مہر ادا کرو، حق مہر ادا کرو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتأخذونہ بہتانا واثما مبینا، کیا تم ان سے مال لینا چاہتے ہو بہتان باندھ کر، واثما مبینا، اور کھلا گناہ کے طور پر، گناہ کی شکل میں ان سے مال لینا چاہتے ہو۔ یعنی ایک شخص ایک بیوی کو ہوتے ہوئے دوسری سے نکاح کر رہا ہے تو پہلی کو تنگ کر دیتا، مجبور کر دیتا، یہاں تک کہ طلاق لینے پر وہ مجبور ہو جاتی، کھلا کرنے پر وہ مجبور ہو جاتی، اور وہ مال اسے دیتا تو اسی مال کے ذریعے سے دوسری بیوی سے نکاح کرتا، دوسری بیوی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، یہ ظلم نہیں کرنا۔ آگے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ان سے پختہ عہد کر چکے ہو، ان کے ساتھ وقت گزار چکے ہو، تم نے یہ وعدہ لیا تھا جب تم سے نکاح تمہارا کیا، اور جب تم سے کہا گیا کہ بھئی تمہیں فلاں عورت قبول ہے تو تم نے کہا قبول ہے، تم نے یہ وعدہ کیا اور پختہ وعدہ کیا، اور پھر تم ان کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی بسر کر چکے ہو، ایک وقت زمانہ گزار چکے ہو، اور وہ پختہ وعدہ تم نے کیا، پھر ایک زمانہ گزارا اس بیوی کے ساتھ، اور پھر تم اسے تنگ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے ایسا نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو، فرمایا ایسا نہ کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ، حالانکہ تم ان عورتوں سے مِيثَاقًا غَلِيظًا، پختہ وعدہ لے چکے ہو، کر چکے ہو کہ میں نے اسے قبول کیا، اپنے نکاح میں قبول کیا، یہ پختہ وعدہ ہے، اللہ کے سامنے پختہ وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس وعدے کو توڑنا نہیں ہے، انہیں تنگ کر کر، پریشان کر کر، طلاق دے کر، خلا لے کر انہیں تنگ نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا، اور فرمایا اگلی آیت کریمہ میں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور نہ نکاح کرو تم اپنے باپ داداؤں کی بیویوں سے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ بھی کیا جاتا تھا، اگر باپ فوت ہو گیا بیٹا اس کی بیوی سے نکاح کر رہا ہے، یعنی اپنی ماں سے، سوتیلی ماں سے کیا کر رہا ہے، نکاح کر رہا ہے، اپنی والد سگی ماں سے نکاح کر رہا ہے، سوتیلی ماں سے نکاح کر رہا ہے، دادا فوت ہو گیا تو دادی سے نکاح کر رہا ہے، نانا فوت ہو گیا تو اپنی نانی سے نکاح کر رہا ہے۔ تو اس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر یہ چیزیں رائج تھی لوگوں میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ باپ کی بیوی یعنی تمہاری ماں تمہارے اوپر حرام ہے، دادا کی بیوی یعنی تمہاری دادی تمہارے اوپر حرام ہے، نانا کی بیوی یعنی تمہاری نانی تمہارے اوپر حرام ہے۔ تم نے ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ اولاد کے لیے مائیں حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، ساس سے نکاح نہیں کر سکتا، جو ہے دادی سے نکاح نہیں کر سکتا، نانی سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا۔ زمانے جاہلیت میں یہ چیز بھی، یہ بری عادت بھی لوگوں میں رائج ہو چکے تھے، اور فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ نکاح کرو تم مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جن سے تمہارے آبا اجداد نکاح کر چکے، مِنَ النِّسَاء، عورتوں میں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو تحقیق گزر چکا، جو زمانے جاہلیت میں یہ رسومات تھی، جو یہ عادات گندی پڑ چکی تھی، جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن اب تم نے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں پاکیزہ دین اسلام کی صورت میں دے دیا ہے، قرآن پاکیزہ کتاب کی صورت میں تمہارے سامنے موجود ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اگر تم ایسا کرو گے تو کھلی بے حیائی ہے، وہ مقتا، اور اللہ کی ناراضگی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ لہٰذا تم نے ایسا نہیں کرنا کہ تم اپنی دادی سے نکاح کرو، اپنی نانی سے نکاح کرو، اپنی والدہ سے نکاح کرو، اپنی ساس سے نکاح کرو، یہ سب تمہارے اوپر حرام ہے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت